وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: كما رواه الإمام أحمد. وقوله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهير به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. ولكن اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في كيفية التيمم على أقوال، أحدها وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقها على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة فاقطعوا أيديهما. قالوا: وحمل ما أطلقها هنا على ما قيل في آية الوضوء أولى لجامع الطهوریت. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ احسان عظیم فرما دیا کہ اگر آدمی کو وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے، قرآن مجید نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، کہ پانی نہیں پاتے، تو اس سے مفسرین نے علماء نے یہ بھی استنباط فرمایا ہے کہ پانی کی طلب کرے، سعی کرے، لیکن اس کے بعد اگر پانی نہ پائے، کیونکہ قرآن مقدس کے جو الفاظ مبارک ہیں وہ ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ مثلاً آدمی ابھی یہاں مسجد میں بیٹھا ہے اور سامنے پانی موجود ہے، وہ کہیں یہاں نہیں ہے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ معنی مقصد آیت مبارک کا یہ ہوتا ہے، اور چونکہ فہوائے آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، کہ بھئی اگر آدمی سفر کی حالت میں ہے یا آدمی بیمار ہے یا آدمی اپنے ضروریات انسانی سے فارغ ہو کے آیا ہے یا میاں بیوی ملے ہیں لیکن پانی نہیں ہے، یعنی اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پانی تلاش کرنے کی کوشش کرے، سعی کرے، معلومات کرے، پوچھے، اگر حمام موجود ہے، پانی موجود ہے، تھوڑا دور ہے، مل سکتا ہے تو حاصل کرے۔ لیکن اگر پانی نہیں ملتا، یعنی پانی وہاں موجود نہیں اور قریب موجود نہیں، یا پانی کی اتنی مقدار موجود ہے کہ اگر وضو کر لے تو مر جائے گا پیاسا، تو وہاں بھی علماء فرماتے ہیں گویا وہ اس کیفیت میں ہے کہ پانی نہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن وہ پانی والا اتنے پیسے مانگتا ہے کہ جو آدمی کی استطاعت سے اور طاقت سے زیادہ ہے، تو پھر وہاں بھی یہ گنجائش نکل سکتی ہے۔ اب کیا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ وہ تیمم کریں۔ اب آپ نے یہ اقوال ائمہ کے پڑھ لیے تھے کہ بعض ائمہ تو فرماتے ہیں کہ ما سوائے مٹی کے کسی چیز سے تیمم نہیں ہو سکتا، مراد یہ ہے کہ صرف صعیداً طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرے۔ اور بعض ائمہ نے فرمایا کہ جو چیزیں مٹی کی جنس سے ہیں، جیسے چونا ہے گویا کہ وہ بھی ایک مٹی کی جنس ہے، اسی طرح مٹی ہے، اسی طرح اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو جنس مٹی سے کہلائیں، تو ان سے بھی تیمم ہو سکتا ہے اگر مٹی نہ ملے۔ اگر مٹی ملے تو بات ختم ہو گئی، جیسے پانی ملے تو تیمم نہیں ہوگا، اسی طرح اگر مٹی ملے تو باقی چیزوں کو تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہے، کیا معنی مٹی سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں پتھر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے،
کوئی سبزہ ہے، کوئی نبات ہے، ان سب پر تیمم کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھیں کہ قرآن مجید میں آیا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو اب اس میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بھئی تیمم جو ہے وہ اس وضو والی طہارت کے قائم مقام ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو میں جتنے اعضاء دھوئے جاتے تھے سب پر تیمم کرے، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ وضو میں تو آپ ہاتھ بھی دھوتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی دیتے ہیں، چہرہ بھی دھوتے ہیں، پھر ہاتھ اپنے مرفق تک بھی دھوتے ہیں، اس کے بعد بسا بھی کرتے ہیں، پھر پاؤں بھی دھوتے ہیں۔ تو تیمم میں ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، تیمم اس کے پاکیزگی کے قائم مقام ہے، اور صرف اتنا ہے کہ بس 2 دفعہ ہاتھ مارے، 1 دفعہ ہاتھوں کو اور 1 دفعہ منہ کو، اور تیمم جو ہے ہو گیا۔ تمام اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہاں تک مٹی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالاجماع ہے، اس میں کسی امام کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ کیفیت تیمم جو ہے کہ بھئی تیمم کیسے کریں، اور ہاتھ سے مراد کیا ہے، کیونکہ لفظ ایدی، لفظ ید جو ہے اس کا اطلاق یہاں تک بھی ہے، جیسے کہ آیت السرقہ میں ہے کہ جو آدمی چوری کرے فقطعوا ایدیہما السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تو اب چور کا ہاتھ جو ہے وہ یہاں سے کاٹا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ید کا اطلاق جو ہے مرفقین تک، یہاں تک بھی ہے، جیسے کہ وضو کے اندر حکم ہے کہ ہم ہاتھوں کو یہاں تک دھوئیں گے۔ اچھا، اسی طرح ید کا اطلاق جو ہے منکبین تک بھی ہے۔ تو اب یعنی وضو کے اندر کیا ہوگا، تیمم کے اندر کیا ہوگا کہ بھی ہم تیمم صرف یہاں تک کریں گے، یا ہم تیمم یہاں تک کریں گے، یا ہم تیمم یہاں تک کریں گے، کیونکہ لفظ ید کا اطلاق جو ہے وہ ان تینوں چیزوں پر آتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جیسے بعض فرق باطلہ، بعض فرق ضالہ جو ہیں، انہوں نے ان لغوی تحقیقات سے یہ مسئلہ ایک بنا لیا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو بس تھوڑی سی انگلی کاٹ دو اس کی، اس پر بھی اطلاق ہے ید کا۔ تو اصل میں یہ سب باتیں جو ہیں اللہ کے قرآن کو بدلنے والی ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے قرآن میں تحریف ہے، لفظی ہو یا معنوی ہو، کیونکہ قرآن اترا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بھئی جو آیت چوری کے بارے میں ہے وہ بھی حضور پہ نازل ہوئی، جو آیت وضو کے بارے میں ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور جو آیت تیمم کے بارے میں ہے وہ بھی ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ تو اب حضور پاک نے جہاں وضو کی بات سمجھا دی تو اسی کو ہم لیں گے اور کسی کی بات کو ہم نہیں لیں گے۔ اسی طرح چوری کے معاملے میں جہاں حضور پاک نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اب ہم اس سے نہ آگے جا سکتے ہیں نہ نیچے جا سکتے ہیں، کیونکہ جب شارع صاحب قرآن، صاحب وحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بات کی وضاحت فرما دیں تو اس میں پھر کسی قسم کے لیت و لعل کرنے کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی پابندی فرما دی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے میرا مدنی آپ کو حکم دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ تو اب کوئی بہانہ بنائے جی چور کے ہاتھ یہاں سے کاٹے جائیں، یا چور کا ہاتھ جو ہے جی پھر یہاں سے کاٹا جائے، یا چور کا ہاتھ جو ہے جی پھر وہ یہاں سے کاٹا جائے، کیونکہ لفظ ید کا اطلاق تو سب پہ ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل وہ بات ہے جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو تو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن اللہ کے قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندے یہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضور جیسی شان والا بھی کوئی نہیں اور حضور سے زیادہ لغت عرب کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں، حتیٰ کہ صاف روایات میں موجود ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کبھی کبھی عربی کے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم عرب ہونے کے باوجود بھی ان کو معنی کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا مقصد ہے۔
تو حضور پاک نے فرمایا تو ایسا کیوں نہ ہو کہ میں سرزمین مکے میں پیدا ہوا، میں نے بنو ہاشم کے گھرانے میں آنکھ کھولی، میں نے بنو سعد قبیلے میں دودھ پیا، تو میری تربیت جو ہے یعنی وہ عرب کے خالص عربی گھرانوں میں ہوئی ہے، اور پھر اللہ نے مجھ پہ قرآن بھی عربی اتارا، تو میرا مولد بھی عرب ہے، تو میری لغت بھی عرب ہے، اور میری بچپن سے ابتدائی تربیت جو ہے وہ بھی بیوت عرب میں ہے، تو اگر پھر میری زبان لغت فصیح نہیں ہوگی تو کس کی زبان فصیح ہوگی؟ تو اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ جو ہے بیان فرما دیا کہ یہاں ید سے مراد کیا ہے، اور یہاں ید سے مراد کیا ہے، اور یہاں ید سے مراد کیا ہے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی تیمم جو ہے یہ بدل ہے وضو کا، یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا تو ہماری وضو ہو گیا۔ اب لیکن یہ اس بدل اس کے جمیع اعضاء کی طرف سے نہیں ہے کہ جیسے پانی میں موجود ہو تو ہم پاؤں بھی دھوتے ہیں، تیمم میں پاؤں پر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پانی ہو تو ہم سر پہ بھی مسح کرتے ہیں، لیکن تیمم کے اندر مسح کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے بالاتفاق ہے کہ صرف چہرے کا اور ہاتھوں کا جو ہے اپنا ہاتھ مار کے پھیر دینا جو ہے تیمم میں کافی ہے، نہ مسح کرنا ہوگا اور نہ پاؤں پہ ہاتھ پھیرنے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن کہتا ہے کہ تیمم کی کیفیت کہ تیمم کیسے کریں، اس کیفیت کے اندر البتہ ائمہ کرام میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول جدید میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ چاہیے کہ اپنے چہرے پر اور دونوں ہاتھ جو ہیں یہاں تک مرفقین تک 2 دفعہ ہاتھ مارے، یعنی ایک دفعہ ہاتھ مارے پھر دوسرے دفعہ ہاتھ مار کے سارے اب یہاں تک جو ہے وہ ہاتھوں کو پھیر دے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ الیدین جو ہے اس کا اطلاق منکبین تک بھی ہے اور اس کا اطلاق مرفقین تک بھی ہے، جیسے کہ آیت وضو میں ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتی ہیں کہ یہاں جو ہے اچھا اسی طرح اگر مطلق ہو تو اس کی مراد کفین تک بھی ہے، جیسے کہ آیت سرقہ میں ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں جو ہے وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ہم اس کو معمول کریں وضو پر، کیونکہ وضو میں بھی ہم یہاں تک ہاتھ کو دھوتے ہیں، تو اب تیمم میں بھی ہم ہاتھ جو ہے یہاں تک پھیریں گے اور ایک دفعہ منہ پہ پھیریں گے اور تیمم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اب جناب فرماتی ہیں وذکر بعض ما رواه الدارقطنی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولكن لا يصح لأن في إسناد ضعفا لا يصح الحديث به۔ اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دارقطنی نے ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا التیمم ضربتان کہ تیمم جو ہے 2 دفعہ ہاتھ مارنا ہے، ایک دفعہ ہاتھ مار کے صرف منہ کو مل لیں اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کے مرفقین تک۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، کیوں اگر یہ حدیث مبارک صحیح یعنی مرفوع اور بسند صحیح مل جاتی تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ ہمیشہ اصول یاد رکھیں کہ کبھی ائمہ کرام جو ہیں وہ ایسی بات میں اختلاف نہیں کرتے جس میں قرآن کی آیت مل جائے یا حدیث صحیح مل جائے تو پھر اختلاف کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اختلاف ان مسائل میں ہوتا ہے کہ جہاں یا تو صحیح حدیث مبارک نہیں مل رہی اور یا یہ ہے کہ 2 حدیثیں مل رہی ہیں، تو اب ان میں فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اول کون سی تھی اور آخر کون سی تھی، اس وجہ سے ائمہ کرام میں اختلاف ہوتا ہے، ورنہ کبھی ایسے مسائل میں یاد رکھیں اختلاف نہیں ہوتا۔ جو مسائل منصوص ہیں یعنی قرآن میں ثابت ہیں یا حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو جمیع ائمہ جو ہیں وہ تابع ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ 4 امام ہیں فقہ کے، لیکن آج تک اس میں جھگڑا نہیں ہوا کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں یا 4۔ تمام ائمہ کرام کے ماننے والے جو ہیں مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھیں، کبھی اختلاف نہیں ہوا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں یا 3 ہیں، کبھی اختلاف نہیں ہوا کہ بھئی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں یا 5 ہیں،
اس لیے کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، تو اختلاف کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ اختلاف ائمہ میں کب پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مسئلہ حدیث مبارک میں مل نہیں رہا، اب وہاں ائمہ کرام اپنا اپنا اجتہاد کرتے ہیں کہ بھئی اس آیت سے مراد یہ ہے، اس نے کہا نہیں اس آیت سے مراد یہ ہے، اس نے کہا نہیں اس آیت سے مراد یہ ہے، اس نے کہا نہیں اس آیت سے مراد یہ ہے، کیونکہ کوئی فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح نہیں مل رہا۔ اب دیکھیں نا، جیسے آپ کے ملک میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ جب شریعت کونسل نے سفارش کر دی کہ بھئی چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بڑے بڑے دماغ ہیں، بڑے بڑے ذہین لوگ موجود ہیں، اللہ دعا کریں بس اللہ ہدایت دے، سب اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ اب ہمارے یہاں مشکلات یہ پیدا ہو گئی ہیں کہ لوگوں کی ذہانت جو ہے نا، وہ تعمیر کے بجائے تخریب پہ زیادہ جا رہی ہے۔ یعنی کسی بات کو بگاڑنا ہو نا جی، بس اخبار پڑھ لو، روزانہ ایک سے ایک تجزیہ آ جائے گا، یہ یوں ہونا چاہیے تھا اور یہ یوں ہونا چاہیے تھا اور یہ یوں ہونا چاہیے تھا۔ معلوم آپ کو یہ ہوگا کہ بس دنیا کا سب سے بڑا مفکر جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسرے دن اس کی تردید میں ایک اور آرٹیکل آئے گا جو اس کی مٹی نکال دے گا، وہ کہے گا ایسے یہ غلط لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے، اسی میں زور قلم لگ رہا ہے، کوئی مثبت تجویز دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب جناب جب یہ مسئلہ آیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً ہر آدمی، اللہ پاک سب کو ہدایت دے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ چوروں کی ہے۔ کیوں؟ فرق ہے چوری کا، بعض آدمی کے طریقہ واردات میں فرق ہے، ورنہ پیر مولوی ہم سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے اللہ معاف کرے باقاعدہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی آدمی پیر بن کے تویز دے کے ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی آدمی مولوی بن کے مسئلہ بتا کے ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی آدمی ان کو ڈراتا ہے کہ تمہارے گھر میں جن آ گئے، وہ یوں ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے، وہ یوں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو سارا لوٹنے والا مسئلہ نا، صرف طریقہ ہے واردات کا فرق ہے کہ کوئی آدمی قلم کے زور سے لوٹتا ہے، کوئی آدمی جو ہے عقل کے زور سے لوٹتا ہے، کوئی سیدھا بندوق لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، بھی نکالو کیا ہے تمہاری جیب، ورنہ لوٹنے میں کمی کوئی نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دور میں جب میں بالکل چھوٹا تھا، ابھی ہم پڑھتے تھے، میرے خیال میں 8ویں جماعت پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے، تو ہمارے علاقے میں اوورسیئر ہوتی ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں، ایک عام یعنی معمولی عہدے کا آدمی ہوتا ہے اوورسیئر۔ سب سے اریگیشن میں میرے خیال میں چھوٹے سے چھوٹا عہدہ جو ہے نا وہ اوورسیئر کا ہوتا ہے، پھر ایس ڈی او، پھر ایکسین، پھر ایس سی، پھر چیف، یوں جا کے عہدے بنتے ہیں۔ سب سے چھوٹا عہدے دار وہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو وہاں اوورسیئر صاحب تھے، ماشاءاللہ ان کا رہنا، کپڑے، لباس، ویسپا اسکوٹر، یہ وہ بڑی تم تراک۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا، وہ میرے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے، پیار کرتے تھے، وہ آئے، میں نے کہا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ 500-600 روپے، اس دور میں اتنی تنخواہ ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا موٹر سائیکل جو ہے یہ تقریباً 10-12 ہزار روپے کا ہے، اس زمانے میں اس کی قیمت یہ تھی، یہ 300-400 روپے تنخواہ والا آدمی کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا مکی صاحب تنخواہ تو اتنی ہے لیکن ہماری قلم جو ہے نا اس میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی قلم یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا جی بادشاہ کمال کی بات ہے، ہم ٹھیکہ دیتے ہیں کہ بھئی اس سڑک پر مٹی ڈالنی ہے مثال کے طور پر 1 فٹ، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ٹھیک۔ اس نے کہا جناب مٹی ڈالی جاتی ہے آدھا فٹ، آدھے فٹ جو ہے اس کے پیسے تقسیم ہو جاتے ہیں ہمارے اور ٹھیکیداروں کے درمیان میں، پیمائش میں ہم 1 فٹ دکھا دیتے ہیں، 15-20 دن مہینہ گزر جائے، کوئی افسر آ جائے پیمائش کرے کہ بھئی یہ تو فٹ نہیں بنتی سر، بارش ہو گئی بیٹھ گئی تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا بتائیں آپ کچھ کر سکتے ہیں ہمارا؟
اچھا میں نے کہا اللہ کے بندے آخر یہ زمین سے جو مٹی نکالی جاتی ہے نا جی، وہاں وہ چوکٹھے بن جاتے ہیں نا مٹی نکالتے ہیں، تو وہاں تو پیمائش موجود ہوتی ہے۔ اس نے کہا مکی صاحب جو پچھلے سال نکالا تھا نا اسی کو تھوڑا تھوڑا صاف کرا کے دوبارہ پیمائش کر دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کھدائی ہوئی ہی نہیں، مٹی نکالی نہیں کی، پچھلے سال جو ہم نے نکالی تھی اسی کو تھوڑا تھوڑا ٹھیکیدار کا اس کو صاف کر دو، ہم پھر پیمائش کر دیتے ہیں کہ جی اتنی مٹی ڈالی گئی ہے، اب بارش آ گئی مٹی بیٹھ گئی تو ہم کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ جناب جب یہ مثلا 10 لاکھ کا کام ہو تو 5 لاکھ تو سیدھا ہمارا ہے، تو پھر یہ موٹر سائیکل، تو اس نے کہا میں تو بڑا شریف آدمی ہوں کہ تھوڑے تھوڑے کھاتا ہوں، ورنہ تو اگر ہم چاہیں تو گاڑیاں رکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں جس ملک کا یہ حال ہو جائے، یعنی ایک ہمارے یہاں مثال مشہور ہے ایک پرانے دور کی کہ ایک آدمی کا بیٹا ڈپٹی کمشنر بن گیا، تو اس کو ماں روزانہ پوچھتی تھی کہ بیٹا تم پٹواری کب بنو گے؟ تو وہ کہے اماں تم پاگل تو نہیں ہو گئی، میں ڈپٹی کمشنر ہوں، پٹواری کیا ہوتا ہے؟ سارے ضلع کے پٹواری میرے ماتھے۔ نے کہا نہیں پٹواری کی قلم میں جو طاقت ہے نا کہ زمین اس کی اور اس کو بدل دے۔ یہ جب حال ہو جائے اس وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں نا جی، تو پھر ہمارے دماغ وہاں محنت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی ہاتھ جو ہے پہلے تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے، یہاں سے کاٹا جائے، یہاں سے کاٹا جائے یا یہاں سے کاٹا جائے، لہذا قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، لیکن کہاں سے وضاحت نہیں ہے، لہذا یہ حکم ہمارے ملک میں تو نہیں چل سکتا۔ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ اچھا اب جب علماء نے وہ ساری قرآن کی آیات، حضور کی احادیث مبارک، پھر حضور کے زمانے میں جن کا ہاتھ کاٹا گیا وہ عمل بھی دکھلا دیا کہ بھئی دیکھو یہ آیت نبی پہ اتری، اللہ کے نبی نے کہاں سے کاٹا تو وہیں سے کاٹو۔ اب جناب وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ بات تو پکی ہو گئی کہ ہاتھ یہاں سے کٹے گا۔ اب انہوں نے ایک اور الجھن پیدا کر دی، انہوں نے کہا جناب یہ ہاتھ جب کٹ گیا تو چور کو تو سزا مل گئی نا، کٹنے کے بعد یہ ہاتھ کس کا ہے؟ چور کا ہے، حکومت کا ہے، مدعی کا ہے، یہ ملکیت کس کی ہے؟ ٹھیک ہے چور کو سزا دے دی آپ نے، ہاتھ کاٹ، کٹنے کے بعد ہاتھ کس کو دے؟ چور کہتے ہیں مجھے ہاتھ دے دو، تو آج کل تو پلاسٹک سرجری کا زمانہ ہے، وہ اسپتال میں چلا جائے گا اسی وقت ہاتھ جوڑ دیں گے، ہاتھ ختم ہو گئے۔ کیونکہ آج کل تو سرجری اتنی ترقی کر گئی ہے ماشاءاللہ کہ وہ تو جانوروں کے اعضاء نکال کے بندوں کو لگا دیتے ہیں، یہ تو یہاں اعضاء موجود ہے، عضو موجود ہے، ید موجود ہے، تو اسی ہاتھ کو دوبارہ جوڑ دینا جو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں، اسی وقت جوڑ دیں گے۔ اور بلکہ جدید جو تجمیل آئی ہے وہ ایسے ترقی ہو گئی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس طرح ہاتھ جوڑا جا سکتا ہے کہ یہ داغ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اب جدید آپریشن جو ہوتے ہیں نا جی، پہلے دور میں تو آپریشن ہوتے تھے نا اتنے اتنے گڑے پڑ جاتے تھے، اب وہ دور ختم ہو گیا، اب تو این روٹ پہ ڈاکٹر کھولتا ہے اور مشینوں سے سلائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اوپر جیسے لوشن لگا دیا جاتا ہے نا جی، وہ لوشن لگا دیا جاتا ہے، تو اس کے جب آپ ٹھیک ہوں گے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں انہوں نے کاٹا تھا، وہ داغ ہی نہیں رہتا۔ تو نے کہا جی چور تو پھر ہاتھ جڑوا لے گا، بات ختم ہو گئی۔ اب جناب ایسی بحثوں کا اصل مقصد کیا ہے کہ عقل عیار ہے، اسلام کے حدود سے نکلنے کے لیے عقل بہانے بنا۔ اچھا حالانکہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ائمہ کرام پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اب دیکھیں نا، اب یہ ائمہ کا کمال ہے کہ انہوں نے ان تمام مسائل پہ بحث کی، یہ ان کا کام ہے۔ ایسے تو نہیں اللہ نے ان کو مرتبہ دے دیا کہ پوری دنیا میں 4 ائمہ پیدا ہوئے، کوئی 5واں امام بھی پیدا نہیں ہوا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرما دے۔ انہوں نے ان مسائل پہ بحث کی، انہوں نے کہا بھی حضور کے زمانے میں ہاتھ کاٹنے کے بعد کھولتے ہوئے تیل میں جلایا جاتا تھا،
حدیث مبارک موجود ہے کہ بھی جب ہاتھ کٹ جاتا تھا تو فوری طور پر جس کا ہاتھ کٹتا تھا نا اس کے ہاتھ کو جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں دے دیتے تھے، کیونکہ خون بند نہ ہو تو مر جائے گا نا، مرنا تو ہم نے ہے ہی نہیں۔ اور اس دور میں خون بند کرنے کے کوئی ذرائع نہیں تھے ماں سوائے اس کے کہ جلا دو، جلا دیا تو خون بند ہو گیا، اور جلانے کے بعد پلاسٹک سرجری بھی نہیں ہو سکتی، بڑا مشکل ہے، پھر ہاتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث یہ بھی بیان کرتی ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ ہر آنے جانے والا عبرت حاصل کرے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ کٹنے کے بعد چور کو ہاتھ نہیں دیا جائے گا، بلکہ حکومت اسے لٹکائے گی اور اتنے دن لٹکتا رہے گا تاکہ عبرت کا ذریعہ بنے، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ دیکھو یہ ہاتھ کتنی قیمت والا تھا، جب اس نے اللہ کے قانون کو توڑا تو کتنی ذلیل ہو گیا ہے۔ اس لیے اب ان حدیثوں کی روشنی میں ائمہ مجتہدین نے ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا۔ اس لیے یاد رکھیں ائمہ کرام کے جو اختلاف ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے اختلاف کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حضور کی فرمان کو چھوڑ کے اپنا عقل سے کوئی مسئلہ نکالے، بلکہ جہاں مسئلہ منصوص ملے گا قرآن میں یا حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف کب ہوگا؟ کہ جب وہ مسئلہ اپنی اصلی شکل میں قرآن میں موجود نہیں ہے اور حدیث مبارک میں بھی موجود نہیں ہے، یا اس دور میں وہ پیش نہیں آیا۔ اب دیکھیں نا، حضور کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں تھا، سپیکر تھا ہی نہیں۔ اب بڑے دیر تک علماء اختلاف کرتے رہے کہ بھئی لاؤڈ سپیکر میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب بعض علماء کا یہ رجحان رہا کہ آواز بدل جاتی ہے، آواز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہم اقتدا کرتے ہیں امام کی، کسی دوسرے کی آواز کی اقتدا ہم نہیں کر رہے ہیں، لہذا سپیکر پہ نماز نہ ہو۔ بعد میں علماء نے سب نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ بھی نہیں، حضور کے زمانے میں اگر مجمع بہت زیادہ ہو جائے تو کیا علاج تھا؟ ایک علاج تو یہ تھا نا کہ حضور کا معجزہ تھا، جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے جب مینا میں تقریر کی تو ہم لوگ اپنے اپنے خیموں میں تھے، معلوم ہوتا تھا کہ حضور ہمارے خیمے میں تقریر فرما رہے ہیں۔ یہ تو معجزہ ہے نا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے اپنے نبی کی آواز کو ہر جگہ پہنچا دیا۔ جیسے اللہ نے سیدنا عمر کی آواز کو مدینے سے نہاوند پہنچا دیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کے خطبہ مبارکہ کو ایسے صحابہ کہتے ہیں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ہمارے سامنے ہمارے خیمے میں حضور تقریر فرما رہے ہیں اور حضور اپنی جگہ تھے۔ ایک اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ مکبر۔ کیا مانا؟ کہ امام کے پیچھے کچھ لوگ مقرر کر دیے جاتے تھے کہ جب امام کہے اللہ اکبر تو وہ تکبیریں کہنا شروع کر دیتا کہ بعد والوں کو پتہ چلے کہ بھی امام نے نماز شروع کر دی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ نکلا کہ بھئی تمام مقتدیوں تک آواز کا پہنچانا ضروری ہے، ورنہ تو نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی رکوع میں ہوگا، ایک سجدے میں ہوگا، ایک کھڑا ہوگا، ایک پڑا ہوگا۔ اس وجہ سے اب علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ بھی سپیکر کا مقصد بھی تو اسی آواز کو پہنچانا ہے، اسی آواز کو وہ زیادہ دور تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آواز اسی بندے کی ہوتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے بندے کے اندر آواز داخل ہو جائے۔ تو لہذا فتویٰ ہو گیا کہ بھی اس پہ نماز پڑھانا، اس پہ عیدین کا پڑھانا، اس پہ خطبہ پڑھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں جائز ہیں، تاکہ اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے آواز کو پھیلانے کا اور دور پہنچانے کا۔ چونکہ اب یہ چیز موجود نہیں تھی تو اب علماء کو اس پہ بیٹھ کے قرآن و سنت کی روشنی میں غور کرنا پڑا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے موجودہ دور میں جب بچہ پیدا نہیں ہوتا عورتوں کا، تو اب ایک نیا طریقہ آ گیا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مادہ منوی والے کے ٹیوب کے ذریعے اندر پہنچا دیتے ہیں یا سرنج کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جی یہ حلال ہے یا حرام ہے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ طریقہ بھی نہیں تھا، ابھی اتنی علم نے ترقی بھی نہیں کی تھی، ابھی اتنی ذرائع بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو اب علماء نے یہ دیکھا کہ بھئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے ذکر و انثى، خامند اور بیوی کا تعلق رکھا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. دونوں پانی اکٹھے ہوتے ہیں، مرد کا پانی اور عورت کا پانی. اللہ نے جو مرد کو عضو دیا ہے اس کے ذریعے رحم عورت میں وہ پانی پہنچایا جاتا ہے. تو اب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی پانی اگر رحم عورت میں اس کے اپنے خامد کا پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کسی دوسرے کا پانی